مشک عنبر کی دھونی دے دیجئے میرے عزیز اور کے گلاب قبر کے اندر چھڑک دیجئے جس کردار سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا میرے عزیزوں بے شک اسے سونے کی ڈبیا میں رکھ کے قبر میں رکھ دیجئے وہ کردار نہ اللہ کو پسند ہے نہ خدا کے مصطفیٰ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ کو پسند ہے۔ نکلو بھائی یہاں سے۔ چھوٹے بچے کو ماں سوار کے بھیجے کپڑے پہنا کے بھیجے اور اسے کہے بیٹے اسی سے بچنا ہے مٹی سے بچنا ہے گارے سے بچنا ہے پانی سے بچنا ہے بچے چھینٹوں سے بچنا ہے تو نے چھوٹے بچوں کے ساتھ مٹی میں نہیں کھیلنا تیرے کپڑے خراب ہو جائیں گے ہاتھ اگر تیرے کھانے پینے کی چیز میں بھر جائے اسے کپڑوں سے صاف نہیں کرنا کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ جب بچے کو ساری باتیں رٹو طوطے کی طرح سمجھا کے بھیجی اور بچہ پھر بھی کپڑے گندے کر کے آئے بتاؤ ماں پیار کرے گی یا اسے ماں مار مارے گی؟ میرے عزیزوں جیسے گندے کپڑے ماں برداشت نہیں کرتی مالک کائنات کے دربار میں بھی انسان کا گندا کردار برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی تجھے سمجھ تھی صفائی ستھرائی کا خیال کیا تجھے اوڑھنے پہننے کی سمجھ تھی تجھے بستر کی سمجھ تھی تجھے زندگی گزارنے کی سمجھ تھی یہ تجھے سمجھ کیوں نہ آئی کہ قبر کے اندر کون سی زندگی چلے گی؟ کیا لے کے آیا؟ دنیا کی جمع چوکڑی کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے میرے عزیزو آپ لوگ کیا نہیں کر رہے؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کر عباڑوں سے پنجاب جا رہے پنجاب والے کراچی جا رہے پورے پاکستان والے دبئی جا رہے سعودیہ جا رہے پوری دنیا کے اندر جا رہے اس کے لیے اولاد کے لیے ایسے حرم میں لوگ ملے جو 30 سال سے وہاں ہیں 18 20 سال سے وہاں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خوشیاں نہ دیکھی لڑکپن نہ دیکھا شباب نہ دیکھا جوانی نہ دیکھی اچھلنا کودنا نہ دیکھا گڑیوں چلنا نہ دیکھا آج وہ بھی کیا کہہ رہے اب بچوں کے لیے کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھ تو نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی اور بڑھاپا گوا دیا بتا تیرے بچوں نے ایک لمحہ بھی ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا بھی کوئی نہیں کی ہے پڑے ہیں سارے کوئی سنوکر پہ بیٹھا ہوا کوئی ڈبو پہ بیٹھا ہوا کوئی شطرنج کھیل رہا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہے کوئی رنڈی بازی کر رہا ہے کوئی گناہ گاری کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس زمین کے اندر جس ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا اس زمین کے اوپر تجھے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں یقین آتا سورہ قبرستان میں جا کے دیکھ لینا کتنی قبروں کے اوپر یا حیو یا قیوم لکھا ہوگا کتنی قبروں کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا کتنی قبروں کے اوپر کتبے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تاریخ وفات بھی لکھی ہے تاریخ حیات بھی لکھی ہے تاریخ ولادت بھی لکھی ہے ایمانداری سے بتاؤ تاریخ ولادت تو آئی ڈی کارڈ پہ لکھنی چاہیے تھی آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھنی چاہیے تھی پاسپورٹ پہ لکھنی چاہیے تھی یہ تو میرے عزیزوں بے فارم پہ لکھنی چاہیے تھی برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھنی چاہیے تھی ایمانداری سے بتا جب پڑھنے والا کوئی نہیں جب لکھنے والا کوئی نہیں غلطی نکالنے والا کوئی نہیں وہ قبرستان کے اندر اتنے بڑے کتبے کے اوپر کیوں لکھ کے آئے تاریخ ولادت اس کی یہ تھی تاریخ وفات اس کی یہ ایمانداری سے بتاؤ عباروں کے غیور مسلمانوں کیا یہ لکھنے سے ثواب ملے گا نیکیاں ملیں گی لیکن مالک کائنات کا نظام بھی عجیب ہے مالک کائنات بھی بے نیاز ہے مالک کائنات نے تیری میری نسل کے ہاتھوں سے لکھوا دیا جن سے میں نے حرام اور حلال نہ چھوڑا جس کے لیے میں نے اپنا پرایا نہ چھوڑا بڑے بڑے دونوں ہاتھوں میں چھرے پھیر کے لوگوں کے حقوں کو پامال کرتا رہا میرے عزیزوں آج اسی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے 1970 کے اندر پیدا ہوا 2023 کے اندر دنیا سے رخصت ہوا مالک کائنات نے پورے قبرستان والوں میں پورے جہان والوں میں پورے انسانوں کے اندر اعلان کیا 1970 کے اندر پیدا ہوا 2023 کے اندر میرے پاس آیا اور لوگوں میرے سے 53 سال کی مہلت دی تھی یہ کتنا بے وفا نکلا کہ میرے سے یاری لگا کے کوئی نہیں آیا ہے 53 سال رہا مجھ سے دور رہا لیکن پھر بھی میرے سے ناراضگی اور میرے سے دشمنی مول لے کے آیا ہے لکھو اس کا لکھا ہوا اس کے سامنے کر دو میرے جتنے قبرستان کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے آخری آرام گاہ لکھا ہے نا عبادوں والوں اگر آخری آرام گاہ قبر ہے تو پھر جنت کہاں چلی گئی جہنم کہاں چلی گئی یہ دنیا کا دھوکہ ہے میرے عزیزوں اس دھوکے کے اندر میرے عزیزوں تو نے میں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی جو مال و متاع چھوڑا تیرے میرے بچوں کو اتنی جلدی تھی جلدی آپ کو مجھے قبر کے اندر اتار کے آئے جو آخری انتظار گاہ تھی بھلے کہ میں اس پہ بھی آخری آرام گاہ لکھ کے آ گئے اور پھول ڈال کے آ گئے پتیاں ڈال کے آ گئے اگر بتیاں لگا کے آ گئے ایک لکڑی سی لگا کر آ گئے اور ابا
جان کو کہہ دیا ابا جان تیری اوقات یہ تھی، تیری حیثیت یہ تھی، تیرا مقام یہ تھا، چل چلے۔ میرے عزیزو جب باپ نے قبر کو گھڑتا دیکھا، دائیں بائیں سے اپنے آپ کو پستا پچتا دیکھا، دائیں بائیں سے کیڑوں بچھوؤں کو نکلتا دیکھا تو چیخیں مار کے کہنے او 40 قدم پر جا کر دعا کرنے والوں میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کس نے کہہ دیا آخری آرام گاہ؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ تو آخری آرام گاہ ہے۔ میں اکانومی کا ٹکٹ لے کے آیا، مجھے اکانومی کی جگہ مل رہی ہے، میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے آتا، میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے آتا تو مجھے جگہ بھی ایسی ملتی۔ میرے عزیزو جتنا زمین کے اوپر رہ رہے ہو اللہ اکبر سوچ سمجھ کے قدم رکھنا، سوچ سمجھ کے آنکھیں کھولنا، سوچ سمجھ کے کھانا پینا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، مالک کائنات جب اس زمین کو گرم برم کرے گا، اللہ اکبر جب اللہ اس زمین کو ہلائے گا، واخرجت الارض اثقالها تو زمین اپنا آپ گھگل دے گی جو اس کے اندر ہے۔ یہ قیامت کے دن میرے عزیزو بول بول کے کہے گی الہی اسے ہلنے نہ دے، اسے جانے نہ دے، اسے رونے نہ دے، اسے ہنسنے نہ دے۔ یا اللہ کچھ تیری مخلوق تھی جو باڑو شہر کے اندر سجدے کیا کرتی تھی، یا اللہ یہ وہ لوگوں میں شامل ہے جو ننگے ہو کر اللہ اکبر تیری زمین کے اوپر نافرمانی کیا کرتا تھا، تجھے بھی ناراض کیا کرتا تھا، تیرے حبیب کو بھی ناراض کیا کرتا تھا۔ بولے گی یہ زمین۔ پڑھو سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ گیا تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، فیک بنا کر لگا دی گئی۔ یا اللہ میں نے کوئی نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے کیا۔ یہ فرشتے کہیں گے اللہ ہم لکھنے والے تھے، ہم دیکھتے تھے، الہ العالمین تیرے سے ڈرتا نہیں تھا، تیرا خوف دل سے نکالتا تھا، اس نے اپنے نہ چھوڑے پر آئے نہ چھوڑے، اس کی نگاہیں دائیں بائیں پھرتی تھی، یہ کھڑا سامنے کہے گا نہیں نہیں۔ اس چہرے کو سجانے والے، دودھ پینے والے، مکھن کھانے والے، باداموں والا دودھ پینے والے، اس جسم کو خوبرو بنانے والے، اس چہرے کو اس وجود کو بڑا طاقتور بنانے والے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو فرشتوں کی گواہی کا انکار کرتا ہے، زمین کا گواہی کا انکار کرتا ہے، تو اپنے پرائب کی گواہی کا انکار کرتا ہے، اللہ فرمائیں گے ایک گواہ میرے پاس ہے، اس گواہ کی گواہی کا کیسے انکار کرے گا؟ یا اللہ وہ گواہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج تیرا وجود بولے گا، بولو ہاتھوں، بولو پیروں، انسان کی ران کا یہ گوشت کا ٹکڑا بولے گا، اللہ فرمائیں گے بول 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 یہ کیا کیا کرتا تھا؟ جب یہ بول کے کہے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، منہ کے اندر انگلیاں چبا چبا کے رو رو کے کہے گا ہائے کون تھا؟ رات کا اندھیرا تھا، پردے بھی ڈلے ہوئے تھے، روشن دان بھی بند تھے، کھڑکیاں بھی بند تھی، کون تھا جو ہماری باتوں کو رات کی طریقے کے اندر سارے کا سارا لکھ کر ہمارے منہ پر آج مار رہا ہے؟ مہمانوں کو رسہ دیجیے، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت سائیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے بچنے سے پہلے، اس وقت کی شرمندہ ہونے سے بہتر ہے میرے عزیزوں آج انسان کو اپنے آپ کا خیال کر لینا چاہیے۔ قیامت کے دن جن کے لیے میرے عزیزوں ہم نے راتیں کالی کر دی، دن کے اجالے میں اپنے آپ کا خیال نہ کیا، کہ قیامت کے دن کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہی نہ ہوگا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، ابا کتنا احساس کرتا ہے، بہن بھائی کتنا خیال کرتے ہیں، اپنے پرائے کتنا خیال کرتے ہیں، یقین جانو علماء اکرام بیٹھے ہیں قیامت کے دن ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ سامنے آج میرے کیا ہو رہا ہے؟
بلے بلے آوے آوے زندہ باد مرداباد مرداباد کے نعرے لگتے تھے. اللہ نے 2 نمبری بھی الیکشن میں آپ کی میری دیکھ لی. اللہ اکبر. وعدے کس کے ساتھ تھے, ووٹ کس کے ہاتھ میں ڈالا. یہ قیامت کے لیے بھی اللہ کے دربار میں قیامت کے دن آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. سوکھی جان چھوٹے گی. یہ 5-5 ہزار روپے, یہ 3-3 ہزار روپے, چاول کی پلیٹیں, یہ حلوے, یہ منڈے, یہ چائے کی پیالیاں, یہ تو قیامت کے دن جب آنکھوں سے کانوں سے خون پیپ بن کے نکلے گی, اس وقت میرے عزیزو ہائے مائے ہمارے حضرت کی اور انسان کے کچھ بھی پاس نہ ہوگا. کہے گا یا اللہ آجا آپ کی میری کمٹمنٹ ہو جائے, آجا یا اللہ آپ کا میرا سودا طے ہو جائے, اے اللہ آجا آپ کی میری معاملہ طے ہو جائے. اللہ فرمائیں گے بندے بتا کیا چاہتا ہے. یا اللہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے, تیری مرضی کے خلاف نگاہ بھی نہیں اٹھاؤں گا, تیری مرضی کے خلاف اللہ میں لبوں کو نہیں لاؤں گا, تیری مرضی کے خلاف اللہ میں قدم نہیں اٹھاؤں گا, تیری مرضی کے خلاف میں اللہ ہاتھوں کو نہیں لاؤں گا. اللہ فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں نے تجھے دی تھی, 70 سال کی زندگی میں تو میرا بن کے نہ آیا, کیا میں نے سے وعدہ نہ کیا تھا لستو بربکم قالوا بلا, کہ تیرے میرے ساتھ وعدے نہ تھے. سعودیہ گیا, دبئی گیا, دنیا کے ملکوں میں گیا, بیوی تجھے رات کو فون کر کے کہتی تھی میرے وعدہ یاد ہے نا, بھولے تو نہیں ہو. اللہ اکبر. بچے بھی کہتے تھے بابا صحیح وعدہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. وعدہ کر کے گیا تھا ابا گاڑی لے کے آئے گا, گڑیا لے کے آئے گا, وعدہ کر کے گیا تھا سونے کی انگوٹھی بنائے گا, وعدہ کر کے گیا تھا کڑے بنائے گا. ہاں 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 یاد ہے یاد ہے. جس طرح بیوی بچے میرے عزیزوں پردیسی کو یاد کراتے ہیں, مالک کائنات بھی یاد کراتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. کبھی فرمایا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بیوی فون کرے اس کا پیکج ختم ہو جائے, بیٹا فون کرے نیٹ پرابلم آ جائے, میرے عزیزو اللہ اکبر ایمو سے فون کرے, میسنجر سے فون کرے, نیٹ کا مسئلہ آ جائے. مالک کائنات نے جب مجھے آپ کو فون کیا کوئی نیٹ کا مسئلہ نہیں آیا, کوئی سگنل پرابلم کوئی نہیں آئی. کبھی میرے عزیزو یوں آواز نہیں آئی, سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا, کبھی یوں نہیں کہا اس کال کے لیے آپ کے پاس بیلنس ناکافی ہے. 77 کالیں اللہ روزانہ کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 17 مرتبہ میرے عزیزو فجر میں بلایا, 15 مرتبہ ظہر میں بلایا, 15 مرتبہ عصر میں بلایا, 15 مرتبہ مغرب میں بلایا, 15 مرتبہ عشاء میں بلایا. ایسا مجھے پیار کرنے والا, ایسا مجھے خیر خواہ, ایسا مجھے محب, ایسا مجھے یار, ایسا مجھے سنگتی, ایسا کوئی سجل مجھے دکھا. میرا عزیزو 4 کالے کرے, 5ویں میں کہتا ہے دبا کرو, فون نہیں اٹھاتا. کہ زانیوں شرابیوں کو, دینداروں کو, دنیا داروں کو, نمازیوں کو, بے نمازیوں کو 77 مرتبہ روزانہ فون کرتا ہے. حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. آجا ایک سجدہ کر جا, دنیا کے دروں سے تجھے نجات عطا فرما دوں گا, ورنہ قیامت کے دن اس سجدے کے بارے میں تیرے سے سوال کروں گا, اور تجھے وہ قیامت کے دن میں جوڑوں گا, دنیا دیکھتی رہ جائے گی. 77 کالیں روزانہ. شعبان المعظم کا مہینہ میرے عزیزو ایک رات اس کے اندر آنے والی ہے. میرے عزیزو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پہ خاص رحمت فرماتا ہے. یہ آئی میرے عزیزو 3-4 دن کے بعد ایک رات آ رہی ہے. اب یہاں بھی میرے عزیزو بہت ساری بحثیں ہیں, لیکن ہم غریب سے لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, علماء کرام کی جوتیوں کے خادم ہیں, اللہ ان کی جوتیوں کے نوکر ہیں. ہمیں بس خاموش رہنا چاہیے. حتیٰ کہ چلو اس کے تو سارے قائل ہیں, انسان عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لے, اسے بھی اس رات میں ساری رات کی عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. عدل پنجابی سمجھ تو تھوڑی بہت. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاون میں جے موگالے. 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے تھے. ایک کا نام حسن مسیح رحمت اللہ علیہ تھا, ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا, ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تھا. یہ 3 اللہ کے ولی بیٹھے تھے. کتابیں کھلی ہوئی ہیں, ان کے میرے عزیزو آپس کے اندر بحث ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے کی توبہ
توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے پڑھا ہے جب بندہ خدا کو رو کے دکھائے سمجھو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. جب رو رو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی بندے کی معاف توبہ قبول کر لیتا ہے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بندے کے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں اعضاء انسانی کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں انسان کی کیفیت ہی بدل جائے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہاں میں نے تو پڑھا ہے کہ انسان سچی توبہ کرے تو بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے. ایک کہنے لگے آنکھ سے آنسو نکلے, ایک کہنے لگے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایک کہنے لگا کہ سچی توبہ کرے. اللہ والے آپس کے اندر ایک دوسرے سے بحث ہو رہی تھی. حضرت حسن بصری کہنے لگے نہ تو میری مانتا نہ میں تیری مانتا نہ تو اس کی مانتا. ہاں بتاؤ کون کس کی مانے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کوئی چوتھا فیصلہ کرے. دائیں بائیں حرم میں بیت اللہ شریف میں نظر دوڑائی, ایک عورت میرے عزیزو چادر اوڑھ کر چپ کے اللہ 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 کر رہی تھی. تمہیں نظر آتا ہے باڑوں میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. حضرت جی 5 وقت کا نمازی ہے, پابندی سے نماز پڑھنے والا, میں اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا, لیکن جو 70 سال تک مسجد کے ساتھ جڑا رہا وہ بھی بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا. کیوں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ادھر نماز پڑھی ادھر گیلے شروع کر دیے, ادھر نماز پڑھی ادھر مومن کو حقارت سے دیکھ لیا, ادھر نماز پڑھی سائیکل پر چلنے والے اونٹ گاڑی والے کو بیل گاڑی والے کو دیکھے گا کتنا بد نصیب ہے, بے نمازی ہے. اللہ اکبر. اس کی بد نصیبی کا تو خیال آیا, اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے کا خیال نہیں آیا. یہ میرے عزیزو اتنی بڑی بدگمانی کا آسمان سے فیصلہ ہوا. میرے عزیزو اس کو پتہ نہیں پڑھنے کی توفیق ملی یا نہ ملی, انہیں مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی, اللہ نے تیری دی ہوئی نماز کو بھی اللہ نے چھین لیا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. نہیں ڈٹھا نہیں دیکھا اس آدمی کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اور میرا عزیز ابھی نماز پڑھ کے گیا, ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے گیا, 4 گھنٹے انوار صحابہ میں سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھ کے گیا, اور باہر جا کے کہہ رہے اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا. یہ اتنا کڑوا بول ہے, تجھے کس نے کہہ دیا اے مٹھا اگلا کہ ڈٹھا؟ جس جہان کے بارے میں سارے نبی آ کر خبر بتلاتے غیب کی رہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم, اور خود سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راتوں کو رونا, پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا آخرت کی فکر دلانا. کیا یہ میرے عزیزوں کوئی ڈرامہ تھا؟ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ڈھونگ تھا. میرا نبی تو راتوں کو سجدے میں خدا کے آگے رو رو کے چلا گیا, اور تیری زبان سے ڈھیلا سا بول نکلا اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا. اس جملے پر توبہ کر لے ورنہ قیامت کے دن ایسی پکڑ کے اندر آئے گا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. توبہ کریں, استغفار کی کثرت ہو, اللہ سے رو رو کے مانگے. جو اس وقت موجودہ حالات یہود و نصارہ کی ایک محنت چلی اور خاموش محنت چلی جس نے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جو قرآن کی زندگی قبول نہیں کرتے, رحمان کی دی ہوئی زندگی تحفہ قبول نہیں کرتے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک طریقوں کو قبول نہیں کرتے. میرے عزیزو یہ حجام والا بھی اللہ سے نہیں ڈرتا. میرے عزیزو یہ بھی اپنی دکان کے اوپر مکہ مدینے کی بغداد شریف کی پیرانے پیر کی تصویر لگا کے بیٹھا ہے, اور یہ بھی میرے عزیزو اللہ اکبر یہ بھی میلاد مصطفیٰ کے پروگراموں کے اندر نظر و نیاز کی دیکھے پکا رہا ہے. اس بے شرم کو سجائے, اس بے شرم کو سمجھائے. اور میرے عزیزو اگر کسی کے کھیت کے اندر کسی کا جانور گھس جائے لڑائی ہونے کو تیار ہو جاتی ہے. یہ تو مسلمانوں اسلام کی کھیتی ہے. میرے عزیزو کس طرح ڈٹھائی کے ساتھ اس پہ کینچی بھی چلتی ہے, اس پہ اسرا بھی چلتا ہے. اللہ اکبر. بتا جو نبی کی سنت کے ساتھ ظلم کرے گا اسے قیامت کے ہاتھوں کے اندر حوض کوثر کیسے پکڑایا جائے گا. کاٹنے والا بھی مجرم, کٹانے والے مجرم. مولانا پرسوں درسو اللہ اکبر جی میرے عزیزوں میں بھی ابھی پرسوں پتہ نہیں پرسوں رات حرم کے سفر مدینے کے سفر سے آیا. میرے عزیزوں کل میں ملتان کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. ایک گلی کے اندر آواز لگ رہی تھی 2000 روپے پاؤ بال لے لو, 2000 روپے پاؤ بال بیچ دو, 4000 روپے کے آدھا کلو اور 8000 روپے کے 1 کلو عورتوں کے جسموں سے اترے ہوئے بال بیچ لو. بال جو بالوں سے سر سے اترے ہوئے بال بیچ لو, بال بیچ دو, بال بیچ دو, 8000 روپے لے لو. پھر میرے عزیزوں اچانک اللہ کی قسم خدا کی
چلا رہا کتاب میرے سامنے پڑھی ہے, اچانک موبائل کے اوپر کلپ آیا, اللہ اکبر, ازا مسلمان کے ہوں یا کافر کے ہوں جسم کا حصہ بیچنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ایمانداری سے بتا, جو بال بیچ کر بچے کی اسکول کی فیس پلائے گی, جو بجلی کا بل پلائے گی, جو اپنے دسترخوان کے اوپر گوشت روٹی لے کے آئے گی, بتاؤ اس کا بچہ کھا کے عبدالقادر جیلانی کہاں سے بنے گا؟ بے دینی اندر رچ رچ کے ہمارے بس چکی ہے میرے عزیزو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں بھی عرض کر رہا تھا, کبھی آپ نے میرے عزیزو بیٹھ کے سوچا 4 سال مدرسے کے اندر بچہ قرآن پڑھنے والا, گردان کرنے والا, فر سنانے والا, بڑے بڑے شیوخ کے ہاتھوں سے سر پر دستار بندی کرانے والا, وہ بچہ قرآن کیوں بھول گیا؟ اس کی وجہ یہ, پکانے والی نے اس کے پڑھنے کا, اس کے حافظے کا خیال نہ کیا, کمانے والے نے خیال نہ کیا, وہ بھی حرام مال دبڑ دبڑ گھر کے اندر لاتا رہا, اور پکانے والی نے بھی ننگے سر ہو کر اللہ اکبر بغیرتی کی انتہا کر کے کھانا پکایا. ایک لقمہ اندر گیا جس نے اندر کے سارے نور کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. مدینہ شریف میں ڈاکٹر عبد المحسن القاسم سے, جو اس وقت 27 سال ہو گئے, وہاں کے امام میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا حضرت عبد الرحمن صاحب سے ملاقات فرمائے اور کروا دیجئے. کہنے لگے حضرت آپ کے ساتھ داڑھی مور لوگ ہیں, اللہ کے واسطے نہیں اندر لے کے نہ جانا, سلام تو دور کی بات ہے, اللہ والا چہرہ ہی پھیر لیتا ہے, اللہ والا داڑھی مور کے چہرے کو دیکھنے کو تیار کوئی نہیں. ایک نبی کا امتی ہو, وہ داڑھی مونڈے کو دیکھنے کے تیار کوئی نہیں. سارے نبیوں کے سردار کے سامنے حوض کوثر کے لیے داڑھی مونڈ کیسے جائے گا؟ مرضی تمہاری. ہم فقیر سے لوگ ہیں, تمہارے آگے رو دھو کے چلے جائیں گے, ہاتھ جوڑ کے چلے جائیں گے, خدا کا واسطہ دے کے چلے جائیں گے, منتیں کر کے چلے جائیں گے. لیکن میرے بابو, جو چہرے کا حسن و جمال ہے, جسے بیوی خوبصورت کہہ رہی ہے, ماں کہہ رہی آج تو 14ویں کے چاند کی طرح لگ رہا ہے, جسے یار کہہ رہا ہے یار بتا تو صحیح کون سی کریم لگاتا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, خدا پاک کی قسم اس صورت کو محبت کے ساتھ نہ خدا دیکھ رہا ہے, نہ قیامت کے آمنہ کا لال دیکھے گا. بس میرے پیارو, اللہ اکبر. 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں آپس میں کہہ رہے تھے بندے کی اللہ توبہ کیسے قبول کرتا ہے. ایک کونے کے اندر ایک اللہ والی رابعہ بصریہ بیٹھی ہوئی تھی. جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے اشارہ کیا, رابعہ سے پوچھو اس کی ہر وقت اللہ سے کال ملی رہتی ہے کوئی میرا عزیزو بڑو شہر کے اندر جس کا 24 گھنٹے اللہ سے رابطہ رہتا ہے, دکان سے رابطہ, اسلام آباد سے رابطہ, لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے, مسجد بنانے والے کا, مسجد کے اندر بیٹھ کر امامت کرنے والے کا بھی اللہ سے رابطہ کوئی نہیں. بدنصیبی ہے. ہر ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہر مسلمان وہ مسجد تلاش کرے گا جہاں سب سے جلدی تراویح پڑھائی جائے. اور میرے عزیزو, دنیا داروں سے بات کرنے کے لیے پیچے لگا کے 1.5 گھنٹے ملاقات کرے, کانوں میں درد نہیں ہوتا, ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا. میرے عزیزو, 1 گھنٹے کھڑے ہو کر خدا کا قرآن سننے میں پیروں میں درد کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا اللہ اکبر, اس کا صاف صاف مطلب نظر آ رہا ہے کہ تیری میرے جسم کے اندر خون تو دوڑ رہا ہے, لیکن تیرے میرے دل کے اندر ایمان نہیں نظر آ رہا ہے. رابعہ, جی حسن, ڈونٹ ڈسٹرب می, نانا مجھے پریشان نہ کر, مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنے دے, اللہ سے رابطے بحال ہے. حضرت رابعہ بصریہ سے کہنے لگے, اے حسن بصری سے فرمانے لگے, اے رابعہ اس وقت اللہ تیرے سے رابطے میں ہے. اللہ رابطے میں کیسے ہوتا ہے میرے عزیزو؟ اللہ کا دھیان ہو, اللہ کا ذکر ہو زبان پر, اور تصور میں میرے عزیزو اللہ کی ذات کا استحضار ہو کہ مالک کائنات کے سامنے میں بیٹھا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں نہیں اللہ کو دیکھ سکتا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس دھیان کے ساتھ اللہ اللہ کرنا, اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا, دنیا کے خیالات کو درگزر کرنا, اللہ کی محبت کا دھیان دل کے آنا. اس وقت میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, کم از کم اتنا تو احساس آپ کو مجھے پیدا ہو جائے. اسی لیے تو میں نے عرض کیا کم از کم الم تری کیف سے لے کر والناس تک 10 صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھو. علماء کرام پڑھائیں, مسجد کے مدرسے کے مدرسین ترجمے کے ساتھ پڑھائیں, تاکہ پتہ لگ جائے سورہ کافرون میں, سورہ اذا جاء نصر اللہ میں, تبت یدا قل اللہ قل اعوذ بالفلق کے اندر اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے. اتنا تو یاد ہو کر کم از کم سبحانک اللہم سے لے کر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ترجمے کے ساتھ یاد ہو کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا, اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اور ہم نے خدا سے سجدے میں جا جا کے اللہ سے رکوع میں ہم نے کیا مانگا ہے. کریں گے کوشش سارے انشاءاللہ تعالی, سارے زور سے کرو گے انشاءاللہ کوشش. ضروری نہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے مدرسہ آباد ہو, بڑے بھی داخلہ لے سکتے ہیں. حسن رابطے میں, کہاں رابطے میں؟
کہ پوچھ کے بتا اللہ اپنے بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہنے لگی تو اتنا بڑا عالم، اتنے لوگ تیرے ساتھ تیرے درس میں بیٹھتے ہیں، تجھے نہیں پتا کہ رابعہ یہاں تیری ضرورت پڑ گئی جس سے اللہ کا اس وقت رابطہ ہے۔ کہنے لگی بتا تیری کتابوں نے، تیرے ذہن نے، تیرے علم نے کیا کہا کہ جب بندہ رو کے دکھائے اللہ اکبر بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک کہنے لگے نہیں جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ تیسرے کہنے لگے سچے دل سے توبہ کی تو کہنے لگے اللہ راضی ہو گیا۔ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتے ہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، مسکرات کہنے لگی حسن اللہ اکبر، جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہے، جس کی آنکھیں کوئی نہیں وہ روئے گا نہیں، اس کی آنکھ میں پانی نہیں آئے گا تو کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ راضی ہونے میں وہ آنسو کا محتاج ہے، راضی ہونے میں وہ رونگٹے کھڑے ہونے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ راضی ہونے میں اللہ اکبر کون اندر جھانک کے دیکھے سچی توبہ کی ہے اس نے جھوٹی توبہ کی؟ رابعہ ہماری چھوڑ، وہ بتا کیا کہتا ہے کہ وہ تو اپنا اللہ اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، فرمایا جاؤ میرے بندوں کو میرے سے دور نہ کرو، میرے بندوں کو میرے سے قریب کر دو۔ یا اللہ قریب کرے تو کیا کہ فرمایا جب بندہ منہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کرنے میں ہونٹ کھلنے کے بعد فرمایا جب اس جملے پہ ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں اللہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لیکن حقدار کا حق بس 1-2 منٹ کی بات، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے ظلم۔ گناہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ظلم کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ گناہ ہوا اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن کسی کا حق کھا لیا، کسی کی بنی پر قبضہ کر لیا، بیٹی کا حق کھا لیا، بہن کا حق کھا لیا، جب تک اس کا حق ادا نہیں ہو گئے تو عرش عظیم کا مالک بھی معافی کا اعلان کوئی نہیں کرے گا، باقی وہ معاف کر دے اس کی مرضی۔ ہم نے اللہ کے دربار میں بھی جھک کے چلنا ہے اور خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی نروی والا معاملہ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے میرے عزیزو سوچنا ہے کس کی حق کی ادائیگی میرے ذمہ تھی، میرے کس کی حق تلفی کی، کس کا ادا کیا، اور میرے عزیزو جہاں تک ہو سکے حق کی ادائیگی کی کوشش کریں، ورنہ اللہ سے رو رو کے مانگے۔ قرضہ سر کے اوپر چڑھ گیا، دن رات محنت کرے قرضہ اتارنے کی، اگر پھر بھی نہ اترے تو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یا اللہ جتنا میرا وجود تھا، جتنی میری طاقت تھی، جتنی میری وسعت تھی، جتنا میرا حوصلہ تھا، یا اللہ میں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ میرے سے نہیں اترا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے ایک اللہ والے سے سنا تھا، فرمایا قیامت کے دن ہوگا ایک مقروض کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور قرضدار بھی سامنے آ جائے گا، یا اللہ بے شک اس کے گناہ معاف کر دیے، جب تک میرا قرض ادا نہیں کرے گا یا اللہ اس سے میرا قرضہ لے کے دے۔ اللہ فرمائیں گے لیا تھا کہ جی لیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے دیا کیوں نہیں تھا؟ یا اللہ دن رات محنت کرتا، تو روٹی کی جگہ ایک روٹی کر دی، سال میں اللہ میں نے کبھی جوڑا نہ بنایا، ٹوٹے جوتے میں گزارا کیا، برف کے بغیر پانی پیا تاکہ اس کا قرضہ اتر جائے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے، میں تیرا گواہ، مجھے ساری ہر چیز مجھے نظر آتی تھی۔ یا اللہ یہ مجھے چھوڑتا کوئی نہیں، میں قرضہ کیسے ادا کروں؟ اللہ فرمائیں گے اے قرضدار تیرا میرا معاملہ اس کے ساتھ نہیں، تیرا میرا معاملہ میرے ساتھ ہے، بتا اگر اس کا قرضہ میں ادا کر دوں تو راضی ہے؟ یا اللہ بتا ہاں میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ذرا آسمان کے، اللہ فرمائیں گے میرے عرش کے سانکھوں پر دیکھ، جب دیکھے گا یاقوت کے موتیوں کا بے جوڑ دیواروں کا اللہ اکبر ایک محل نظر آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ لینا ہے کہ ہاں اللہ لینا ہے؟ اللہ فرمائیں گے معاملہ کر، قرضدار کا قرض تو معاف کر دے، جنت کا محل میں تیرے لیے تیار کر رہا ہوں۔ حق کی ادائیگی، ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، کسی کا حق نہیں لے کے جانا۔ ناراض لوگ بے شک انہوں نے ہمارے سے زیادتی کی یا ہم نے ان سے زیادتی کی، جو سلام کرنے میں پہل کرے گا، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، اپنے حق کے ہوتے ہوئے دوسرے کے حق کا خیال کرے گا۔ کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میدان محشر میں میں اللہ کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا، جو اس کی عزت میں کمی آئی میں اللہ کے خزانوں سے وہ ساری کی ساری کمیاں پوری کرواؤں گا۔ کریں گے کوشش سارے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے صدقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری بھی الحمدللہ ہمارے ذمے ہے، انشاءاللہ ہمیشہ ختم نبوت کے چوکیدار رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت کا دفاع ساری زندگی اپنے مال جان اولاد صلاحیتوں کے ساتھ کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور میرا عزیزو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے یہ کار نبوت آپ کو مجھے عطا فرمایا، یعنی تبلیغ کا کام۔ میرے عزیزو اس کام کے اندر جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، صلاحیتیں بھی لگائیں گے۔ بات چلے کی نہیں، بات 4 مہینے کی نہیں، بات میرے عزیزو 3 دن کی نہیں، بات میرے عزیزو گشتوں کی نہیں، بسی جوڑ جماعت کی نہیں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مرتے دم تک اس کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ یہ کام ہمارا ہے، اس کو ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے۔ جو کلمے کی دولت اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی، جو نماز روزہ اللہ نے آپ کو مجھے سمجھایا، اسے میرے عزیزو لے کر پورے عالم کے اندر پھیلیں گے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ ساری دنیا
کے اندر جاؤ گے اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. آخری تشکیل اگر مولانا 2 منٹ اجازت مجھے دے دیں کیونکہ یہ وقت میرا تھا آپ والا وقت کیوں آپ کی گاڑی کہیں پریشان ہو مسئلہ کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. یہ مدرسہ انوار صحابہ کیا نام مدرسے کا؟ یہی نام ہے اور زور سے کیا نام ہے؟ اگر یہ ادارہ دینی خدمات میں آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور اپنی کارکردگی کے اندر نمایاں حیثیت حاصل کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز، نماز کی اور اذان کی آواز 5 وقت میں آپ کو مجھے یہاں سے سنائی دیتی نظر آ رہی ہے، اور اس ادارے کے اندر باکردار پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں، علم دین سیکھنے والے پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں ان جیسے اداروں پر اعتماد رکھتے ہوئے ہمیشہ مال اور جان اور دعاؤں کے ساتھ ان اداروں کا معاونین بننا چاہیے. مولانا کے بھی دن رات اذکار ہیں، میرے بھی دن رات اذکار ہیں. خدائے پاک کی قسم اس وقت مدرسوں کی حالت پتلی پتلی ہے. 4 مہینے سے میرے عزیزوں مدرسوں کے اندر گندم کوئی نہیں. اگر آپ کے ہاں اس مہینے گیس کا بل زیادہ آیا تو یہی حال مدرسے والوں کا ہے کہ تمہارے تھوڑے سا آگے سندھ کی پٹی کے اندر میرے عزیزوں میں عمرے سے پہلے ختم بخاری کے پروگرام میں گیا، مولانا فرما رہے تھے مولانا 10 لاکھ روپے گیس کا بل آیا، ہمارا میٹر ہی کٹ گیا ہے، بتاؤ لکڑیاں کہاں سے جلائیں، کہاں سے پیسے لے کے آئے. ایک مدرسے کے اندر گئے کہ مولانا 4 مہینے ہو گئے، ایک مدرسے کے اندر گئے فرمانے لگے مولانا اللہ اکبر ان 4 مہینوں کے اندر 25 لاکھ مدرسے پہ قرضہ چڑھ گیا ہے. یہ میرے عزیزوں رجحان کی طرف چلے جائے، اللہ اکبر بہت عظیم دینی درگاہ ہے، درسگاہ اللہ والے کی درسگاہ ہے. فرمایا مولانا 500 بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں، بجلی کا میٹر کٹا ہوا ہے اندھیرے کے اندر، اللہ اکبر دن کے اجالے میں پڑھتی ہے، رات کو اندھیرا کوئی نہیں، اللہ کو روشنی کوئی نہیں. مولانا کیا کریں ہماری گندم ختم ہو گئی ہے. بچیوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم محتمم بھی رونے لگ گیا کہ لگا بچیوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. مولانا اب دائیں بائیں آواز دیتے ہیں کوئی خیرات کی صدقے کی ایک دیگ ہی پکا کے بھیج دو. وہ بچیاں پیٹ بھر کے نہیں بلکہ افطاری کے لیے تھوڑے چاول کھاتی، مسجد ساری کے لیے بچا کے رکھ لیتی ہیں. جب یہ بچیاں، جب یہ معصوم لوگ، جب یہ میرا عزیزو اللہ اکبر مجبور لوگ اللہ کو رو کے دکھاتے ہوں گے، بتا 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 آپ کو مجھے ان بستروں پہ سکون کیسے ملے گا، بتا بتا ان کھانوں میں لذت کیسے آئے گی، بتا بیماریاں تیرے میرے گھر میں کیوں نہیں آئیں گی، بتا وہ صحتیں تیرے میرے گھر سے کیوں نکل لی جائیں گی. میرے عزیزو اللہ کے واسطے پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے نصرانی، پوری دنیا کا کافر ہے، آج اسلام دشمن ہے، مدارس کا دشمن ہے، کسی طریقے سے کہتا ہے، کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دل میں سے اسلام کا درد ختم کر دے، ان کے بچے مارٹر بن جائے. یہی تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت وفیدم رو رو کے تمہارے آگے درخواست کرتا رہا. پوری سندھ کی پٹی کے کابرین میرے عزیزوں شہید ناموس ختم نبوت کا کہ ڈاکٹر صاحب کا خون رنگین تمہارے سامنے. اللہ اکبر یہ تقاضا کر رہے کتنے آئے کتنے چلے گئے. اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہماری ایک تاریخ ہے. قربانیاں دی ختم نبوت کی ہو یا صحابہ کی شان کے اندر عظمت صحابہ کی ہو، اللہ کی قسم ہماری داستان، ہماری کتاب کا ہر ورق میرے عزیزوں خون سے، خون کی تحریروں سے، خون کی قطروں سے بنا پڑا ہے. ہم صرف آپ سے صرف یہ تقاضا کرتے ہیں، او لوگوں خدا کے واسطے اگر گھر چلانا تمہاری ذمہ داری، اگر بازار کی دکان چلانا تمہاری ذمہ داری، تو دینی اداروں کی سرپرستی کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. بات یہ نہیں کہ کوئی 1000 دے، بات یہ نہیں کوئی 500 دے، بات یہ نہیں کوئی 5000 روپیہ دے، لیکن میرے عزیزوں وہ بلبل جو پانی کے قطرے چونچ میں لے کے آ رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی کہ میرے ان قطروں سے آگ تو نہیں بجھے گی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے وفاداروں میں میرا نام آ جائے گا. میرے عزیزوں مجھے پتہ ہے میرے 10 روپے سے، میرے 20 روپے سے، میرے 500 روپے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزوں اسلام کی بہاروں میں کہاں ترقی آئے گی، لیکن اسلام کے وفاداروں میں میرا بھی قیامت کے دن نام آ جائے گا. تو میرے عزیزوں پہلے تو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے سخت دل کو نرم کریں اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہیں کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. جلسہ کرانے کا مقصد یہ بے نمازی لوگ نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی زندگی سے محروم لوگ قرآن کی زندگی والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں. 5 وقت کی نماز کا ارادہ کرو، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پورے
روزے رکھیں گے. نہیں ایسی کٹائی چاہیے جو ہمارے سے, نہیں ایسی فصل چاہیے جو ہمارے سے رمضان کا روزہ چھڑا دے, اور رات کو تراویح میں اللہ کا قرآن کی تلاوت ہمارے سے چھڑا دے. نیت کرو انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے, بے شک 29 ہو یا 30 ہو, اللہ کی طرف سے پورے رکھیں گے, اور تراویح پوری پڑھیں گے, اور پورا قرآن پاک تراویح میں سنیں گے. اور ویسے بھی انشاءاللہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, جتنی اللہ نے توفیق دی ہم قرآن کھول کے بھی پڑھیں گے, قرآن زبانی پڑھیں گے. کرتے ہو یہ میرے بھائی انشاءاللہ تعالی.